میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے، کیا قرآن جھوٹا ہے یا عالم جھوٹے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ عام آدمی کو نماز برائی اور بے حیائی سے کیسے روکے گی جب اس نماز پڑھانے والے عالم کو نہیں روک سکی جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہوئے بھی لونڈے بازی کر رہا ہے؟ نماز اس لیے نہیں روک رہی ان کو کہ دلوں میں شیطان بیٹھا ہے۔ اسلام کو تم نے بھلا دیا ہے۔ اسلام کا پہلا قانون یہی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جھوٹے تم ہو، کذاب تم ہو، تم نے علماء اکرام کو ٹارگٹ بنایا، تم نے قرآن کو ٹارگٹ بنایا۔ سامعین، میری گفتگو سے پہلے آپ نے موصول یونس گور کی گفتگو سماعت کی۔ موصول کا دعویٰ کہ قرآن جھوٹا ہے یا عالم جھوٹا ہے، آپ کے پاس کیا توجیحات ہیں؟ اس کا دعویٰ کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ اب اس نے یہاں سے یہ دلیل پکڑی کہ اگر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو پھر انسان نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں کے اندر کیوں مبتلا ہے، گناہوں پر کیوں آمادہ ہو چکا ہے، گناہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس کی یعنی ایک اعتراض۔ قرآن جھوٹا ہے، اس کا یہ دعویٰ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کر رہا ہے تو یعنی قرآن سچا نہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں۔ اب اگر یونس گور یا کوئی ولی یا کوئی امتی یا کوئی بندہ وہ اگر یہ انکار کرتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کچھ مشکوک ہیں یا قرآن پاک غلط ہے یا قرآن پاک کے اندر کچھ ایسے پارے ہیں جن کے اندر غلطیاں آئی ہیں، اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نا تو فرمایا وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن نازل کیا، نازل کرنے کے بعد آپ نے خود فرمایا اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کوئی شک نہیں، تو تمہیں کس نے اجازت دی تم قرآن کے اندر شک کر رہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کی شکایت لے کر آئے کچھ صحابہ کرام۔ شکایت کیا تھی؟ صحابہ کرام آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان اعرابی جو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ گناہوں میں آلودہ ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ان صلاتہ تنہی یوما، آخر کار ایک نہ ایک روز اس کی یہی نماز اس کو برے کاموں سے روکے گی۔ اب میں آپ کو بتا دوں بندہ ہفتے میں ایک نماز پڑھے گا، ایک نماز پڑھنے کے باوجود وہ ایک نماز اس کو مٹی فائدہ دے گی، خاک فائدہ دے گی۔ بندہ ہفتے کے اندر صرف ایک نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے جمعہ، اب وہ جمعہ پڑھے گا، وہ ایک نماز اس کو کیا فائدہ دے گی؟ اب کوئی بندہ جو 5 وقت نماز پڑھے گا، 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، فرمایا پھر اس کی کوئی نماز نہیں، کیونکہ نماز اس کو فائدہ دے نہیں رہی۔ اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من احب ان یعلم اقبلت صلاتہ ام لم تقبل فلینظر بل منعت صلاتہ عن الفحشاء والمنکر، فرمایا اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہے کہ یہ جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں یہ بارگاہ الہی میں قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا تو آپ ایسا کریں جس مقدار میں برائیوں سے روکا ہے اسی مقدار میں آپ کی نمازیں قبول ہو چکی ہیں۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود نماز پڑھنے کے بعد
آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں پہلے فلاں گناہ کرتا تھا لیکن اب میں نے یہ نماز پڑھی، اب اس نماز پڑھنے کے بعد وہ مجھ سے گناہ نہیں ہو رہا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں پھر وہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ گناہ کر رہے ہیں، پھر وہ نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ آج انسان کو نماز فائدہ کیوں نہیں دے رہی؟ وجہ کیا ہے؟ تبیان القرآن، تفسیر کنز ایمان، دیگر تفاسیر کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر مکتوب ہے۔ فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ رہا جس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ کس طرح؟ میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیسا منا من ینقر نقر الغرابی، یعنی جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے آتے ہیں، اچھا وضو نہیں کرتے۔ اچھا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ اچھا آپ نے اچھا وضو کیا، نماز پڑھائیں گے تو وہ کوے کی طرح ٹھونگے ماریں گے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھیں گے، رکوع صحیح نہیں کریں گے، قیام صحیح نہیں کریں گے، سجدہ صحیح نہیں کریں گے، اتحیات صحیح نہیں پڑھیں گے، نماز کے اندر جو تلاوت ہے وہ صحیح نہیں کریں گے۔ تو جب آپ نماز کے اندر جتنے ارکانات ہیں، نماز کے اندر جتنے سنن ہیں، اس کے بعد واجبات ہیں، فرائض ہیں، جب آپ وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرو گے تو پھر آپ کو نماز کب فائدہ دے گی؟ خاک فائدہ دے گی؟ مٹی فائدہ دے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح بے عینے ہی تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا میرے آقا علیہ السلام اس طرح نماز پڑھتے تھے؟ کیا میرے آقا علیہ السلام کی تلاوت اس طرح تھی جس طرح ہم کرتے ہیں؟ کیا میرے آقا علیہ السلام کا قیام، رکوع، سجدہ اس طرح تھا جس طرح ہم کرتے ہیں؟ نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم نماز کو نماز نہیں، ہم کوئی قرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں، وہ نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں، نماز انسان کو احساس دلاتی ہے۔ ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے یہ گناہ کیا، پھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر گناہ کر رہا ہوں، پھر نماز پڑھ رہا ہوں، کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ میں گناہ تو ویسے کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ان گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ بعد اس کے دل کے اندر احساس ہوا، وہ احساس کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ نماز ہی اسے گناہوں سے روک رہی ہے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے، یہ آیت کا مقصد ہے۔ اگر ابھی تو میں نے وہ جو طویل احادیث ہے وہ میں نے ابھی چھیڑی نہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے، اور وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں آپ کو 2 اور احادیث سناؤں گا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن شبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے، جانوروں کی طرح بازو بچھانے اور آدمی کو مسجد میں اپنی جگہ مقرر کر لینے سے منع فرمایا، جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کر لیتا ہے۔ کیوں؟ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر وہ ہم توجیحات خیال نہیں رکھتے۔ ہم نماز کے اندر جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر جو میرے آقا علیہ السلام کے سنن نے، جن باتوں سے میرے آقا علیہ السلام نے منع کیا، ہم وہ احتیاط نہیں کرتے، اس لیے ہمیں وہ نمازیں فائدہ نہیں دیتی۔ بندہ نماز پڑھے تو سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ جب بندہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے گا تب نماز اسے فائدہ دے گی۔ بندہ نماز پڑھے گا، جلدی میں نماز پڑھے گا تو پھر وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی، چاہے وہ پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پھر وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اگر ایک بندہ جو ایک نماز اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہے نا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ نماز اس کو فائدہ دے گی، وہ نماز اس کو احساس دلائے گی، وہ نماز اس کو گناہوں سے اور بری باتوں سے روکے گی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے حالت رکوع میں قرات کرنے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، نماز میں پشت یعنی پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی مثال
اس حاملہ عورت کی طرح ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے وہ حمل گرا دے. اب نہ تو وہ حاملہ رہے اور نہیں بچے والی. کوئی فائدہ نہیں اس عورت کا، یعنی نہ اس کے پاس حمل ہے نہ کوئی بچہ ہے. یعنی پیٹھ. اب نماز کے اندر بندہ جب قیام کرتا ہے بالکل قیام سیدھا، رکوع کس طرح کرنا چاہیے، سجدہ کس طرح کرنا چاہیے، تشہد میں کس طرح بیٹھنا چاہیے، تلاوت کس طرح کرنی چاہیے، یہ ہر چیز الگ الگ طریقہ ہے. اگر ہم شرعی طور پر وہ طریقے ادا نہیں کریں گے تو نماز ہمیں بھی فائدہ نہیں دے گی، چاہے وہ یونس گور ہو یا ریاض احمد ہو یا ان کے والدین ہو یا ان کے خاندان ہو یا ان کے حمایتی ہو یا ان کے مریدین ہو. جھوٹے تم ہو، کذاب تم ہو. تم نے علماء اکرام کو ٹارگٹ بنایا، تم نے قرآن کو ٹارگٹ بنایا، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. تم لوگوں کو دین کے راستے پر نہیں بلکہ تم لوگوں کو جہنم کے راستے پر لے کے جا رہے ہو. تم جو لوگوں کو باتیں بتا رہے ہو سراسر گمراہی کی باتیں ہیں. تم لوگوں کے دلوں کے اندر محبت نہیں بغض پیدا کر رہے ہو. یہ تمہارا ایک طریقہ ہے، تم نے ایک نیا ڈرامہ. حضرت طلحہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا. فرمایا اللہ پاک اس بندے کی نماز طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع و سجود یعنی سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. انسان 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے لیکن 60 سال کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدے پورے طور سے ادا نہیں کرتا. رکوع اور سجدہ پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا، ٹھونکے مارتا رہتا ہے، جلد بازی کر رہا ہوتا ہے. اس جلد بازی کرنے سے اس کی 60 سال کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی نہیں کیونکہ وہ نماز کو اس طرح پڑھتا نہیں جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے. دوسری بات، بعض مفسرین کرام کے نزدیک ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. بعض مفسرین اکرام کے نزدیک ان الصلاۃ سے مراد نماز نہیں قرآن ہے، کہ بے شک قرآن انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے. صحیح ترین حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت ہے یا رسول اللہ فلاں شخص قرآن پڑھتا ہے اور دن میں چوریاں کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کا قرآن پڑھنا ایک نہ ایک دن اس کو فائدہ ضرور دے گا، برے کاموں سے روکے گا.